تو ہم آپس میں اپنی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، ادھر سے ادھر گٹ پٹ شروع ہو جاتی ہے. اینی ویسی ہم آج بات کر رہے ہیں کچھ بات جو زبان سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، اور دلوں پہ اثر رکھنے والی جو بات ہوتی ہے وہ اوتھینٹک لوگ، مطلب اس طرح کی اوتھینٹک ہونی چاہیے جو کہ واقعی اثر کرتی ہے، جو کہ واقعی دل کو میں گھر کر جاتی ہے. اور شیرین آج ہم سے ایسی ہی بات کر رہی ہیں. شیرین، ابھی ہم نے جب سٹارٹ لیا تھا اور آپ ہمیں بتا رہی تھیں کہ کچھ مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں، ہسبینڈ یا وائفز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی میں نے یہ بات کہہ دی، یہ بات ہو گئی، مطلب بہت سارے مسائل بھی جنم لیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ایک خوبصورت زندگی بھی ہو سکتی ہے. جو خوبصورت زندگی ہو سکتی ہے اس کے بارے میں ہم آج کل کم سوچتے ہیں. جس طرح ڈیورس کا ریشیو بہت زیادہ تیزی سے بڑھ رہا ہے، اس میں یہی زبان ہوتی ہے جس کی وجہ سے مسئلے مسائل اور جھگڑے وغیرہ جنم لیتے ہیں اور بات بہت دور تک چلی جاتی ہے. اس حوالے سے بتائیے. جی دیکھیے، سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کمیونیکیشن ہے کیا. جی کمیونیکیشن کا مطلب ہے کہ ایک بات کہی گئی اور جیسے کہی گئی اسی طرح دوسرے تک پہنچے، وہ بات سمجھ میں آئے دوسرے. جی ٹھیک ہے نا. لیکن اگر آپ نے کہا تکون اور وہاں پہنچ گیا چوکور تو بات کچھ سے کچھ ہو جائے گی نا. بالکل ٹھیک ہے نا. تو جس طرح سے ہر پروگرام میں تھوڑی سی ریویژن کرتے ہیں پچھلے پروگرامز کی، ہم بس بحیثیت انسان 4 لیولز پہ ایگزسٹ کرتے ہیں. ہمارا ایک جسم ہے، ہماری کچھ سوچیں ہیں، ہمارے کچھ جذبات ہیں، ہم فیل کرتے ہیں نا کچھ چیزیں یا نہیں کرتے ہیں، اور ہمارا ایک پرسپیکٹیو ہوتا ہے، یعنی نقطہ نگاہ ہوتی ہے، زاویہ ہوتا ہے کہ ہم کہاں سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. کیونکہ جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم اس کا اثر اسی طرح سے لیتے ہیں یا نہیں لیتے. ٹھیک ہے نا. تو یہ سب جو ہے، جس طرح سے انسان کا جسم ہے، نظام دماغ کا اور دل کا اور اعصاب کا سب مل کے چلتا ہے، اسی طرح سے یہ چاروں بھی مل کے چلتے ہیں. تو ہمیں اس کی اویئرنیس ہونا ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ بھئی یہ کیا ہے. ٹھیک ہے. جب ہم جہاں بھی ہیں، جو بھی کچھ کر رہے ہیں، اس میں ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو کہاں دیکھ رہے ہیں. 0 سے لے کے 100 تک ہم اپنے آپ کو کہاں دیکھ رہے ہیں. اگر ہم اپنی زندگی میں اپنی اولین ترجیح نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو 1 سے 10 کی لسٹ میں 100 پہ رکھ رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہم ایگزسٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے. جب ہم ایگزسٹ ہی نہیں کرتے تو کوئی ہمارا خیال کیوں رکھے. بالکل. جب ہم اپنا خیال رکھیں گے، یہ نہیں کہ میں ہوں، بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں. موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں. ٹھیک ہے. تو ہم سب ایک دوسرے سے مل کے جڑ کے بنتے ہیں. ہر ایک کا اپنا رول ہے. ٹھیک ہے. کوئی کسی پر افضلیت ہے، اس کی کچھ وجوہات ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اس کی ذمہ داریاں بھی ہیں. اسی طرح سے اگر ہمیں صنف عورتوں کو صنف نازک بھی کہا جاتا ہے تو ایک حد تک صنف نازک ہے. بچہ صرف عورتیں پیدا کر سکتی ہیں، جس تکلیف سے گزرتی ہیں وہ صرف عورتیں جانتی ہیں. بہت سے مردوں کو ایسے دیکھا گیا ہے کہ بخار تک انہیں جو ہے وہ برداشت نہیں ہوتا. 99 بخار. ٹھیک ہے. اور طوفان آیا ہوا، ہاں، ارے آ جاؤ، ارے یہ کر دو، ارے سب پتہ نہیں ہے بخار ہو رہا ہے. میرے سسر بات کرتے تھے، ان لوگوں نے مزہ بھی آتا تھا ایسے کرتے ہوئے. بٹ کہنے کا مقصد یہ کہ ہوتا ہے بعض اوقات خوش گپیاں ہو رہی ہوتی ہیں، ان کہتے ہیں کہ بھائی ارے مذاق ہے، لیکن اگر دوسرے کو تکلیف ہو رہی ہے تو آپ کی ادا ٹھہری، ہماری جان گئی. ٹھیک ہے. تو یہ مطلب یہ چیزیں اثر رکھتی ہیں. آپ نے جو ہمارے پاس ایک الفاظ جملہ کہہ لیں کہ زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے. جی. اس کو تھوڑا سا میں اگر جہاں تک سمجھتی ہوں کہ ہم کبھی کبھی کہتے ہیں نا کہ زبان سے جو بات نکل جاتی ہے، چاہے وہ اچھی ہو، چاہے بری ہو، چاہے میٹھی ہو، کڑوی ہو، وہ واپس نہیں آتی. بالکل. وہ تیر ہے نا، نکل گیا. ہاں، دل کی بات تو ہم کبھی کہتے ہیں، کبھی نہیں کہتے. تو ہم زبان کی بات پہ بات کریں گے کہ اس سے کیا کیا فوائد اور نقصانات ہو جاتے ہیں. بالکل. دیکھیے، سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ گوگل بھی کریں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کمیونیکیشن میں صرف 7% اثر ہوتا ہے الفاظ کا. اچھا. اور لیکن ایک پھانس بھی چھوٹی سی ہوتی ہے، سوئی کی نوک بھی چھوٹی سی ہوتی ہے. تو الفاظ کا چناؤ بہت اہم ہے. پھر آتا ہے ٹون. 38%، 38% ٹون کا، یعنی الفاظ آپ نے اچھے بھی کہے لیکن جس ٹون میں کہے اس سے بھی اثر پڑتا ہے. بلا وجہ کی اڑی اڑی ہو جاتی ہے. مطلب پچھلے دنوں میں ایک ڈرامہ دیکھ رہی تھی، وہ اتنے مزے کی آبزرویشن تھی کہ وہ میاں جو بھی کہہ رہا تھا وہ صحیح بات کہہ رہا تھا، لیکن جس طرح سے کہہ رہا تھا
اس نے کہا نہیں ٹھیک ہے پھر میں بھی نہیں کرتی. صحیح. مطلب صحیح بات بھی ہاں ایسے نامناسب ٹون میں کہی گئی تو وہ پھر دوسرے کی بھی حد تک عزت ہو جاتی نا, یہ بھی چیز ہوتی. اور پھر اس کے بعد 55% یعنی 55% جو ہے اثر آپ کی نان وربل باڈی لینگویج کا ہوتا ہے. یعنی آپ نے بات کہی بھی نہیں لیکن آپ ایک دم چڑھ کے آئے کسی کے اوپر, ٹھیک ہے, یا آپ نے زور سے ہاتھ مارا نا, منہ سے تو کچھ نہیں نکلا, ٹھیک ہے, میز پہ ہاتھ مارا. ایک دفعہ میں اسکول میں پڑھا رہی تھی, ان دنوں میں بہت اسٹریسڈ ہوتی تھی, تو ظاہر بچے کو تو نہیں مارنا تھا, میں نے جو ہے نا اس کی توجہ دلانے کے لیے میز پہ مارا. وہ بیچارہ اتنی زور سے ڈر گیا, میں اتنی شرمندہ ہو گئی کہ یار مطلب what did I do. لیکن یہ کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو نان وربل کمیونیکیشن کا کس آنکھوں کو دیکھا, کیسے دیکھا, یہ ساری آبزرویشن آپ کو ڈراموں میں سے ملیں گی. بڑی محنت سے وہ کتنے اہتمام کے ساتھ ڈرامہ جو بناتے ہیں میوزک وغیرہ ڈال کے, تاکہ آپ کو پتہ چلے. اس لیے نہیں کہ یہ کیا ایسے کرنا چاہیے یا ایسے ہوتا ہے, ہائے میں بیچاری یا ہائے میں بیچارہ, ٹھیک ہے, یہ مقصد نہیں ہے. لیکن مقصد یہ کہ اس سے آپ سیکھیں کہ وہ کیا چیزیں ہیں جن سے کہ ہم بچ سکتے ہیں. یہ زبان سے آپ جو نکلے گی بات وہ اثر رکھے گی. اب کیا کہہ رہے ہیں, کس طرح کہہ رہے ہیں, ان چیزوں کو خیال رکھنا ضروری ہے. مطلب لہجے کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے, لہجے کا بھی, اور آپ کی آپ کی باڈی لینگویج کے آپ کس طرح سے کہہ رہے ہیں. آپ نے کہا تو سیدھا سیدھا, لیکن آپ نے جو ہے نا ساتھ میں کوئی چیز پٹک دی, دروازہ زور سے بند کر دیا, ٹھیک ہے نا. مطلب گھر میں بزرگ بھی ہوتے ہیں تو مطلب یہ ساری چیزیں کہتے ہیں نا کہ اف تک مت کہو, تو وہ اف تک مت کہو کیا چیز ہے, اٹس اے نان وربل لینگویج. 55% سوچ سمجھ کے بات کریں گے, بہت سارے نقصان سے بچ جائیں گے. صحیح, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور بڑا اچھا بھی لگتا ہے کہ جب آپ اپنی زبان پہ کنٹرول رکھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں آپ کی بہتر ہو جاتی ہیں. جی بالکل, ہمارے پاس 1 منٹ ہے. اچھا ٹھیک ہے, میں بالکل ٹائم پہ نظر رکھتی ہوں کہ ہم پراپر اس میں چلیں. شری 1 منٹ میں آپ کون سی ٹپ ایسی دے سکتی ہیں جس سے ہم اپنے الفاظ کو کنٹرول کر سکیں؟ دیکھیں, جب ہم سوچ کے نتیجے پر نظر رکھ کے بات کریں گے تو ہم بہتر کریں گے, ٹھیک ہے نا, کہ ہم یہ کس لیے کہہ رہے ہیں, ہم بھڑاس نکالنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح سے بعض اوقات ہوتا ہے کہ خواتین کچھ بات کر رہی ہوتی ہیں, اپنے فلو میں کر رہی ہوتی ہیں, اور مرد حضرات جو ہیں وہ ٹپس دینا شروع, یوں کر لو وہ کر لو, کہ میں یہ نہیں چاہ رہی, اور جھنجھلا جاتی ہیں. اب یہ نارمل, یہ آرگیومنٹ نہیں ہے, نارمل کنورسیشن ہے جس کی بات کریں. تو اس میں خواتین پہلے سے اگر مردوں کو بتا دیں, کیونکہ مردوں کی تھنکنگ کچھ اور ہوتی ہے, اسٹریٹ فارورڈ ہوتی ہے, ٹھیک, ان کو بتائیں کہ جی میں چاہ رہی ہوں آپ صرف سن لیں, یا اس کا مشورہ چاہ رہی ہوں, یا اس کا حل بتا دیجئے. تو پھر وہ کہتے ہیں اچھا یہ ٹریک ان پکڑ لیتے ہیں, ٹریک پکڑ لیتے ہیں, پھر اسی ٹریک پہ بات کرتے ہیں. تو جب آپ کی ٹون آپ مینیج کریں گے تو وہ کلیریفائی کرے گی کہ آپ کا مقصد کیا ہے, نیت کیا ہے, اور آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. بعض اوقات میسیجز کرتے ہیں, وہ میسیجز میں لگتا ہے کہ پتہ نہیں غصے میں بول گئے, حالانکہ آپ غصے میں نہیں بول رہے ہوتے, ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا کمبینیشن ہے, جیسے ہم نے کہا کہ جسم ہے, تھاٹس ہیں, فیلنگز ہیں, اسی طرح سے ہمارے الفاظ, ہمارے ٹون, اور ہماری جو یہ نان وربل کمیونیکیشن ہے, یہ کمبینیشن ہے. تو اس کو پھر اسی حساب سے لے کے چلنا. گاڑی کا پہیہ خالی گھماتے ہوئے جاتے ہیں, ہم گاڑی میں بیٹھ کے جاتے ہیں نا. ٹھیک ہے, بات ہے. چلیں جی, ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں.